یہ آزمائش، یہ امتحان ہے۔ خدا کبھی دے کر بھی امتحان لیتا ہے، کبھی چھین کر بھی امتحان لیتا ہے۔ خدا کا اپنا نظام ہے، خدا جس کے ساتھ جو چاہے جس طریقے سے چاہے، اور اپنے ولیوں کے ساتھ خدا کا اپنا ناز ہے، وہ ان کو جس طرح سختیوں میں رکھتا ہے وہ ولی جانتے ہیں اور وہ خدا جانتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت ایوب کے ساتھ کتنا امتحان لیا گیا، سب کچھ لے لیا، مال لے لیے، باغ لے لیے، زمینیں، اولاد، سب کچھ لے لیا، اور پھر حضرت ایوب کے بارے میں لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ یہ سب پریکٹیکل ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے وہ مارس کی مخلوق کے لیے نہیں اترا، قرآن ہمارے لیے اترا ہے، اور وہی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہے قرآن ہمیں اسی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اب حضرت ایوب کو اتنی مشکلات ہوئی، شہر سے باہر چڑھے گئے، بیماری اتنی شدید ہو گئی۔ اب لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ کوئی ایسی خرابی ہوگی، نعوذ باللہ، تبھی اللہ نے حضرت ایوب کو امتحان میں ڈالا۔ اب جیسے ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، یہ بڑا کامن سی بات ہے، کسی کا بیٹا نہ ہو تو ہم لوگ کس طرح اس کو تانے دیتے ہیں کہ دیکھو ان کی تو بیٹیاں ہیں صرف۔ کئی لوگوں نے مجھے شکایتیں کی ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو، دیکھا ان کے بیماری ہے، ان کو یہ لوگ، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، نہیں ہے زن محترم، ان کو یہ دیکھیں، ان کو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً انسان کی اپنی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں کسی کے لیے اس کی تکالیف کو مشخص کرنے کے لیے؟ ہمیں اپنی آزمائش دیکھنی چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اوپر امتحان کیوں نہیں آ رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ مومن 40 دن تک اگر وہ آزمائش میں نہ آئے اسے سوچنا چاہیے۔ مشہور واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول خدا، ایک شخص نے رسول خدا کو کہا کہ مطلب میرے گھر آئیں، دسترخوان کھانے پر آئیں، بہت اصرار کیا۔ رسول خدا ایک دفعہ چلے گئے، بیٹھے تھے تو دیکھا اوپر دیوار پر مرغی بیٹھی، اس نے انڈا دیا، انڈا نیچے کی طرف آیا تو سب کی نگاہ اس کی طرف پڑی، تو اس نے کہا کہ پریشان مت ہوں، یہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ پھنس گیا رستے میں کہیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا میرا آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی مجھے کوئی مشکل نہیں پڑی۔ رسول خدا دسترخوان سے اٹھ گئے۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا جس پر اللہ نے آزمائش نہ ڈالی ہو میں اس کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا، کہ تمہیں خدا نے تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ وعزیزان محترم، انسان اولاد سے، انسان مال سے، انسان بدن صحت سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ خب جو ظاہر ہے مقرب بندے ہیں اللہ ان کو اسی طریقے سے آزما۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں محنت نہ کریں، آپ اپنی زندگی میں اسٹرگل نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، بولے بیمار ہو گئے اللہ نے بیمار کیا ہے۔ نہیں، خدا شفا دیتا ہے، گولی شفا نہیں دے گی، لیکن آپ کو دوائی کھانی ہے۔ آپ کو یہ جانا ہے جو دنیا کے رولز ہیں اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے، یہ ہمیں آپ کو کام۔ لیکن آزمائش، اب حضرت ایوب کو جب دیکھیں نا، ظاہری مشکلات انسان برداشت کر سکتا ہے، زبان کے طعنے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب کو جب یہ گفتگو سننی لگی تو حضرت ایوب کا دل جو ہے وہ عجیب سا ہو گیا۔ خدا کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی ہیں بہرحال، اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار تو نے یہ لے لیا، تو نے وہ لے لیا، سب لے لیا، میں نے صبر کیا مگر اب یہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ جیسے یہ کہا نا کہ اب، تو ایک بادل کہ جو آیا ہوا تھا ادھر سے آواز آئی، ایوب مگر پہلے جو صبر تم نے کیا وہ تم نے کیا تھا یا ہم نے دیا تھا؟ خوب یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، خدا انسان کے وجود میں صبر کو اتارتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزیزان محترم، اسی طرح جہاں نبیوں کی آزمائش وہاں ہماری آزمائش، اسی طرح قوموں کی بھی آزمائش ہوئی۔ آخری نبی جب خدا کی بارگاہ میں ہے تو خدا نے کہا کہ جو ہم نے
تم سے عہد و پیما لیا تھا اس کا وقت ہے. خوب عہد و پیما کیا ہے؟ خوب قوم اور امت کی آزمائش سخت ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتی. اور قرآن ہمیں اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، قوموں کی آزمائش ہے. 30 دن حضرت موسیٰ طور پر گئے، 10 دن ایکسٹینڈ ہو گئے. قوم جو ہے وہ گوسالے کی پوجا کرنے لگی، آزمائش تھی. غائب ہوا اللہ کا نبی، غیبت میں گیا، غیبت میں قوم گمراہ ہو گئی. جہاں رسول خدا نے دنیا سے، ظاہری دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ظاہری دنیا سے، وہاں قوم کی آزمائش شروع ہو گئی. قوم کی آزمائش ولایت کے ذریعے سے کی گئی. خب جب ولایت اتاری گئی، جس نے اس کو قبول کیا وہ سر بلند ہو گیا، اور نہیں کر پایا تو پھر تیسرا آپشن کوئی نہیں تھا. آپ نمازیں پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ زکاتیں پڑھ لیں، لیکن اگر امامت اور ولایت کے امتحان سے سر کامیابی کے ساتھ نہیں باہر نکالیں گے، کچھ قبول نہیں ہے. قوم آزمائی گئی. میں بہت طریقے سے گفتگو کرنی پڑتی ہے کیونکہ پتہ نہیں کہاں کہاں گفتگو جا رہی ہوتی ہے. عزیزان محترم، خوب قوم آزمائی گئی، آزمائی سخت تھی. حضرت عمار اصحابی ہیں اور جو ہیں وہ بزرگ صحابی ہیں. رسول خدا کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے جانے کے بعد فتنہ دیکھ رہا ہوں. وہ کیونکہ با بصیرت تھے، فتنہ دیکھ رہا ہوں، تو میں اس فتنے کے دور میں کیا کروں؟ کیونکہ قوم کس سے آزمائی جائے گی؟ فتنے سے آزمائی جائے گی نا. فتنہ آزمائش ہے. عزیزان محترم، روایات ہیں کہ فتنے سے گھبراؤ مت. فتنہ مومن کو نکھارنے کے لیے آتا ہے اور منافق کو الگ کرنے کے لیے آتا ہے. تو آپ یہ نہ بولیں کہ اللہ ہمیں فتنے نہ ہو، نہیں، فتنے ہوں لیکن فتنے میں کامیابی دے پروردگار. فتنہ ہوگا، فتنہ آج بھی ہے، فتنے ہوتے رہیں گے. خوب ظہور تک فتنے اپنی اوجوں پر ہیں. یہ آزمائش امت کی جاری رہے گی جب تک ہادی غیبت کے اندر ہے.